بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور گھروں میں بیٹھی ماں بہن بیٹیاں، کوئی بھی چیز اچھی ہوتی ہے تو انسان اچھا ہو تو اچھی ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی اچھائی انسان کی اچھائی سے ہے. گھر بہت اچھا ہو، گھر کا انسان بھلا نہ ہو، اس گھر کو اچھا نہیں کہتے. اسپتال کی عمارت بہت اچھی ہو، اندر رکھی مشینری بھی بہت اعلیٰ ہو، چیک کرنے والا ڈاکٹر اچھا نہ ہو، اسے اچھا اسپتال نہیں کہتے. کسی بھی چیز کی اچھائی انسان کی اچھائی سے ہے. بڑے دکھ کی بات ہے میرے عزیزو آج دنیا میں، کہ آج دنیا میں مشینیں ڈھالنے کی فیکٹریاں ہیں، کاغذ بنانے کی کارخانے ہیں، کپڑے بنانے کی ملیں ہیں. انسان کو انسان بنانے کے لیے کوئی ادارہ نہیں. معاف کرنا، آپ کہیں گے تعلیمی ادارے تو ہیں. آپ خوب جانتے ہیں انسان کے کردار پر اور اخلاق کے سنورنے پر ان اداروں میں توجہ کتنی ہے. جس کی اچھائی سے دنیا کی ہر چیز اچھی ہو سکتی تھی، آج وہی انسان آج توجہ سے محروم ہے. اچھے کپڑوں سے تو انسان اچھا نہیں ہوتا، اور اچھی گھڑی سے بھی انسان اچھا نہیں ہوتا، اور اس کی اچھی گاڑی سے بھی انسان اچھا نہیں ہوتا، اور اچھے گھر سے بھی انسان اچھا نہیں ہوتا. لیکن آج کی دنیا نے ان سب چیزوں کو اچھا بنانے کے لیے تو بہت کچھ بنا رکھا ہے، لیکن جس انسان نے یہ سب چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ خود کتنا اچھا ہے. کوئی میزان صحیح کرنا چاہے کبھی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میزان کی اکائیاں ٹھیک نہ ہو. اکائیاں ٹھیک ہوگی تو میزان ٹھیک آئے گا نا. ایسا ہی ہے نا، اکائیاں ٹھیک ہوں گی تو میزان ٹھیک آئے گا نا. افراد ٹھیک ہوں گے تو گھر اچھا ہوگا، معاشرہ اچھا ہوگا، سوسائٹی اچھی ہوگی نا، قوم اچھی ہوگی نا، ملت اچھی ہوگی نا. اکائیاں تو ٹھیک نہ ہو، یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ میزان ٹھیک ہو جائے گا.
انسان تو ٹھیک نہ ہو، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی، قوم اچھی ہو جائے گی۔ کون سا فلسفہ ہے، کون سی عقل ہے، کون سی یہ دانش مندی ہے بھائی، کہ اکائیاں ٹھیک کیے بغیر آپ کہیں میزان ٹھیک ہو جائے گا؟ انسانوں کو سنوارے بغیر کہو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کون سی تجربہ گاہ ہے، کون سا ادارہ ہے، کون سی دانشگاہ ہے جہاں افراد تیار کیے جا رہے ہیں؟ جہاں اس کے کردار کو، اس کی سیرت کو، اس کے کریکٹر کو، اس کے اخلاق کو، اس جو کون سا ہے اچھا جس اچھا گھر وہ نہیں ہوتا جس کی چیزیں اچھی ہوں، اچھا گھر تو وہ ہوتا ہے جس گھر کے رہنے والے انسان اچھے ہوں، چاہے وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو، وہ گھر اچھا۔ آج ادارے موجود ہیں، دفاتر موجود ہیں، بڑا سب بڑا نظام موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ایوان موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، جماعتیں موجود ہیں، لیکن اچھا انسان نایاب ہے۔ جو خوف خدا رکھتا ہو، جو انسانوں سے محبت کرتا ہو، جو لوگوں کی تکلیف اٹھاتا ہو، جو اپنے اور پرائے میں انصاف کرتا ہو، جو خوف خدا رکھتا ہو، جو انسانوں سے محبت کرتا ہو، جو لوگوں کی تکلیف اٹھاتا ہو، جو اپنوں اور پرائے میں انصاف کرتا ہو، جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو، جو سچائی جس کا شعار ہوتا ہو، دیانت جس کا اخلاق ہوتا ہو، ملیں گے۔ جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی، آج اسی کو ہم نے سب سے غیر اہم کام سمجھ لیا۔ نہ صرف غیر اہم بلکہ اس کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ انسان بھی کوئی بنانے کی چیز ہے۔ اس کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ تعلیم ہو گئی، مشینیں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بتائیے بددیانتی ختم ہو گئی؟ بڑھ گئی نا، کرپشن بڑھ گئی، رشوت بڑھ گئی، جھوٹ بڑھ گیا، تعلیم تو بڑھ گئی، ادارے تو بڑھ گئے، چیزیں تو بہت آ گئی، لیکن اس انسان کے سیرت پر توجہ کتنی ہے کہ یہ انسان اچھا ہو جائے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ آدمی تھے حکایات کے، تو کہنے لگے ایک آدمی چراغ لیے باہر کوئی چیز تلاش کر رہا، کسی نے پوچھا کیا تلاش کر رہا؟ کہا انسان تلاش کر رہا ہوں۔ کہا بڑے میاں یہ جنس نایاب ہو گئی ہے، یہ نہیں ملنی۔ دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پاؤں، ضروری نہیں کہ اس کے اندر انسانیت بھی زندہ ہو۔ آج کے اس انسان نے جرائم، ظلم کو منظم کیا، جرائم اور ظلم کو منظم کیا، اس لیے کہ سب اکٹھے ہو گئے نا، تو جتنے اکٹھے ہوں گے اتنا ظلم اور منظم ہو جائے گا، جرائم اور منظم ہو جائیں گے، منظم طریقے سے ہوں گے۔
کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا سانپ، بچھو، شیر، انہوں نے منظم ہو کے انسانوں پہ حملہ کر دیا، کہیں نہیں سنا ہوگا. لیکن یہ سنا ہوگا کہ انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے تنظیمیں بنی، ادارے بنے، قومیں کھڑی ہو گئی ہیں، ملک تباہ کرنے کے لیے انسان کھڑا ہوگا. یہ سنا ہوگا وہ آپ نے. آج کے اس بگڑی ہوئی انسان نے جرائم کو، ظلم کو منظم کیا ہے. بھئی چور ایک ہوگا اور چوروں کی پوری جماعت ہو جائے گی، ڈاکو ایک ہوگا اور اس کی پوری ایک منظم گروہ بن جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ تو انسان چاہتا تو ہے کہ گھر اچھا ہو جائے، لیکن کیسے؟ معاشرہ اچھا ہو جائے، لیکن کیسے؟ اوپر سے گرے گا. اس انسان کے کردار کو سنوارنے کے لیے، اس کے کریکٹر اخلاق کو بنانے کے لیے بتائیے کہاں توجہ ہے؟ کوئی تجربہ گاہ، کوئی دانشگاہ، کوئی ادارہ جہاں یہ سوچا جائے کہ یہ انسان اچھا بن جائے، چیزیں اچھی بن جائے. ساری دنیا کی تعلیم اس کے گرد گھومتی ہے کہ انسان کے لیے چیزیں کیسے اچھی بنائی جائیں جو اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ ضرورت فرضی ہے چاہے وہ حقیقی ہے، لیکن ہو جائیں اس کے لیے. لیکن کیسے؟ انسانوں کے لیے. کون سے انسانوں کے لیے؟ جو کل ایک دوسرے کو چیر پھاڑیں گے. نبی سبحان اللہ، نبی دنیا میں آئے انسان کو سنوارنے کے لیے. انہوں نے انسان بنایا اور یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت تھی. یہ انسانیت کا سب سے بڑا احسان تھا. نبی جب آئے دنیا میں، جنہوں نے دنیا کو امن اور سلامتی کا تحفہ دیا، محبت اور پیار کا رشتہ جوڑا، انہوں نے کہاں سے کام شروع کیا؟ انسان اچھا کر دیا، انسان بھلا کر دیا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مہمان آیا، فرمایا میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میرے اس مہمان کو اپنے گھر کون لے کے جائے گا؟ ایک نے یوں ہاتھ کھڑا کیا، رسول اللہ میں، یہ اعزاز، یہ سعادت، یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آ جائے. اور پتہ اسے بھی ہے گھر میں ہے کچھ نہیں. لے گئے، گھر لے گئے. اہلیہ سے کہا آج ہمارے نصیب جاگے ہیں، اللہ کے نبی کا مہمان ہمارے گھر میں ہے. اہلیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم گھر میں لاتے لائق کیا ہو کہ مہمان اٹھا کے لے آئے ہو. تم نے گھر میں لایا کیا ہے کہ مہمان لے کے آ گئے ہو. اہلیہ بھی اہلیہ تھی نا. کیا ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہے، بچوں کے لیے ہے، انہیں سلا دیتے ہیں، مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیے گا، چراغ بجھا دیں گے، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم ساتھ بیٹھے رہیں گے، اسے محسوس نہیں ہوگا. رات میں ایک منظر اس گھر میں ہوا. صبح ہوئی، مہمان کو ساتھ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں. آپ علیہ السلام فرمانے لگے تم نے رات کو کیا کیا ہے؟ کہا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کیا تھا، کچھ نہیں، میری اہلیہ نے اور میں نے سمجھا کہ نصیب جاگے ہیں، اللہ کے نبی کا مہمان آج ہمارے گھر میں ہے، مہمان کو کھلا دیتے ہیں، بچوں کو سلا دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ جائیں گے، کھائیں گے نہیں، مہمان کا پیٹ بھر جائے. فرمایا تمہارے لیے اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی ہیں اور اس میں تمہارے گھر کے اس کردار پر تعریف فرمائی ہے. والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود ضرورت مند ہیں اور دوسروں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. یہاں تو لوگوں کو فن آتا ہے نا کہ اگر آپ کچھ تقسیم بھی کر دیں تو انہیں فن آتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی دہلیز سے واپس اس کے گھر میں کیسے آ جائے.
فن آتا ہے. اس نے ساری تعلیم اس پہ صرف کی ہے کہ دوسروں کے گھر کا مال کیسے میرے پاس آ جائے. اس کے پاس یہ فن ہے. تو پیغمبر انسان بناتے ہیں، اور جب انسان بنایا نا پیغمبر نے، تو ہر چیز دنیا میں انسانوں کے لیے کارآمد ہو گئی. ہر چیز دنیا میں انسانوں کے لیے کارآمد ہو گئی. اور بگڑے ہوئے انسان کے ہاتھ میں کارآمد چیز آ جائے تخریب کا باعث بنتی، بگاڑ کا باعث بنتی. چیزیں تو اپنی ذات میں بری نہیں، نہ یہ ایجادات غلط ہیں، نہ یہ سائنسی کارنامے غلط ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ سب چیزیں بگڑے ہوئے انسان کے ہاتھوں میں آ گئیں، انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن. دنیا کو اپنی ایجادات پہ ناز ہے، سائنسدانوں کو اپنے کارناموں پر فخر ہے، لیکن پیغمبر نے انسانیت کی جو خدمت کی ہے نا انسان بنا کر، اس کی کوئی مثال نہیں. انسان بنا دیا. ایک غزوہ ہے، چچا زخمی، بھتیجا پانی لے کے آتا ہے چچے کو دینے کی. قریب سے آواز آتی ہے پانی مجھے چاہیے. چچا زخموں سے چور ہے، پیاس کی شدت ہے. بھتیجے سے کہتا ہے بیٹے مجھے چھوڑو، یہ پاس والے کو پلا دو. یہ ڈول لے کر ادھر پہنچتا ہے. قریب والے سے آواز آتی ہے پانی مجھے چاہیے. دوسرے نے کہا بیٹے آگے چلے جاؤ، پہلے اس کو پلا دو. اللہ کی شان، جب تیسرے کے پاس پہنچا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. واپس لوٹا، دوسرا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. چچا جان کے پاس آیا، اللہ نے اسے بھی بلا دیا. لیکن جاتے جاتے انہوں نے بتا دیا کہ جب انسانیت پر محنت ہوتی ہے تو پھر یہ کردار معاشرے میں آتا ہے. پھر ایسے انسان پیدا ہوتا. اس زمانے میں چیزیں زیادہ نہیں تھی، انسان بہت اچھے تھے، تو کچے گھر بھی جنت تھے. کچے گھر بھی جنت تھے. ٹاٹ کا پردہ تھا، کھجور کے تنوں سے بنے چھت تھے. دسترخوان پہ کبھی کھانا اور کبھی فاقہ. بیوی کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب تھی. اور شوہر کے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کی قدر موجود تھی. باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت موجود تھی. اور بیٹے کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنی بھائی کی شفقت نصیب تھی. بہن اور بھائی میں لمبے چوڑے تحفے تحائف تو کوئی نہیں تھے، لیکن وہاں رشتوں کی مٹھاس موجود تھی. بتائیے گھر تھا، جنت تھا. گھر کیا تھا؟ جنت تھا. اور بگڑی ہوئی انسان کے پاس آج سب کچھ بہت ہے، لیکن بیوی کا دل شوہر کے احترام سے خالی ہے، اور شوہر کی آنکھوں میں بیوی کے لیے وفا کوئی نہیں، اور بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت کوئی نہیں، اور باپ کے دل میں بیٹے کے لیے شفقت کوئی نہیں. بہن اور بھائی میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی. او بھائی جب گھروں کا یہ حال ہو تو بتاؤ پھر سڑکوں اور بازاروں اور عدالتوں اور ایوانوں کا کیا حال ہوگا؟ جب گھروں ہی کا میرا یہ حال ہے تو پھر گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، ایوانوں میں پھر کیا حال ہوگا؟ وہ بگڑے ہوئے انسان تو وہاں پہنچے ہیں.
یہ تو احساس ہی ختم ہو گیا کہ انسان بھی کوئی بنانے کی چیز ہے. اس کو بھی کوئی توجہ دینی چاہیے. انسان بھلے بنائے نبی، اللہ کے نبی نے انسان بھلے بنائے، اور اس انسان کے بھلے ہونے سے ہر چیز بھلی ہوتی چلی گئی. گھر، معاشرہ، سوسائٹی، عدالتیں، فرد کی زندگی، معاشرے کی زندگی سب بھلی ہوتی چلی گئی. خوبصورت. محبتیں کیسی تھی، سبحان اللہ. بلال حبشہ سے تھے، صہیب روم سے تھے، سلیمان فارس سے تھے. کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہاں کا، کوئی ادھر کا. مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد. لیکن اب تو سکے ماں باپ کے 5 بچی بھی ایک نہیں ہیں. جن کی زبان بھی ایک، برادری بھی ایک، ابا بھی ایک، اماں بھی ایک، گھر بھی ایک، اولاد ایک نہیں. زبان بھی ایک نا، برادری بھی ایک، خاندان بھی ایک، ابا بھی ایک، اماں بھی ایک، گھر بھی ایک، اولاد ایک نہیں. زندگی کے 40 سال میاں بیوی نے ایک دسترخوان پہ کھایا پیا، ایک چھت تلے رہے. انسان بھلے نہیں تو ایک نہیں ہو سکتے. لکھ لو، یہ پتھر پہ لکیر ہے. چاہے ڈالر کی باتیں ہوں، پاؤنڈ کی بات ہوں، درہم کی بناتے ہوں، دینار کی باتیں ہوں، ڈھیر ہوں گھرے میں، انسان اچھے نہیں تو ان دونوں میں وفاداری نہیں ہو سکتی. ایک بچہ ہمارا امریکہ پڑھنے کے لیے گیا کہ میری کلاس میں 46 بچے تھے. میں ان میں واحد تھا کہ میرے ابا اور اماں 40 سال سے اکٹھے رہ رہے، باقی 45 کے 45 سب فارغ تھے. سب کی ماؤں کو طلاق ہو چکی. ڈالر، پاؤنڈ، اسٹیٹس. وہ حیرت کرتے تھے کہ تمہارے ابا اماں 40 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. کاغذ اچھے بنے، پلاسٹک اچھی ہو گئی ہے، لوہا بہت اچھا ہو گیا ہے، ہوا میں اڑنے لگ گیا ہے، پتھر سے بڑے نقشے بنا دی گئے، کاغذ نے کیا کیا صورتیں بن گئی ہیں، پلاسٹک سے کیا کیا چیزیں بنا دی گئی ہیں. انسان تو گر گیا ہے، بے قیمت ہو گیا ہے. اور ان سب چیزوں کی قیمت بڑھ گئی. توجہ تو جی، محنت جو کی ہے اس پہ، توجہ جو جی ہے، محنت جو جی ہے، انسان کی کیا قیمت رہی ہے. اس پہ توجہ کوئی. تو میرے عزیزو، اچھا انسان کیسے ہوتا ہے؟ ایک جملہ آسان سا، اچھا انسان میرے نبی کے اچھے اخلاق سے ہوتا ہے. بس اچھا انسان میرے نبی کے اچھے اخلاق سے ہوتا ہے. جو رب کے احسانات کو، جو رب کی نعمتیں زندگی کے ماہ و سال استعمال کرے اور پھر اس رب کے احسانات کا احسان شناس نہ ہو، یہ بد اخلاق ہے. جو مخلوق میں اپنے محسنوں کو فراموش کر دے، یہ بد اخلاق ہے. میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ اس محسن حقیقی کا بھی شکر گزار اور احسان شناس رہے، اور اللہ کی مخلوق کا بھی قدردان اور احسان شناس رہے. بتائیے، یہ خلق پیدا ہو جائے نا، یہ اخلاق پیدا ہو جائے. اخلاق پہ لٹریچر تو مل جائے گا،
لیکچر بھی مل جائے گا، کردار نہیں ملے گا، کردار نہیں ملے گا. یہ جنس نایاب ہے. لٹریچر بھی مل جائے گا، کتب خانے بھی مل جائیں گے، لیکچر بھی مل جائیں گے، کردار نہیں ملے. یہ ایک نایاب چیز ہے. لیکن میرے عزیزو، معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ یہی ہے. کسی گھر کی، کسی معاشرے کی، کسی قوم کی زندگی اسی میں ہے. یونان اور روما، کسی باہر کے دشمن نے حملہ نہیں کیا، کسی باہر کے دشمن نے ان قوموں پہ حملہ نہیں کیا. تاریخ دیکھیے، ان پہ زوال آیا، ذلت آئی، رسوائی ہوئی ان کے اخلاقی زوال کی وجہ سے. کسی قوم کے اخلاق میں زوال آ جائے، اندر سے کھا جاتی ہو. باہر کے دشمن کا اتنا خوف نہیں، آج اخلاق میں انحطاط، زوال. یہ بڑا روگ ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اوپر بیٹھنے والے یاد رکھیے گا، چند لوگوں کی خرابی کی وجہ سے پورا معاشرہ نہیں خراب ہوا کرتا. اگر معاشرہ ٹھیک ہو تو چند لوگ، خراب لوگ تو اس کے اندر گھٹ کے ویسے ہی مر جاتے ہیں. خرابیاں تب مسلط ہوتی ہیں جب معاشرہ خراب ہوتا ہے. چند بد اخلاق قسم کے لوگ وہ پوری قوم کو یرغمال نہیں بنا سکتے. وہ تو جب قوم خود اخلاق سے عاری ہو جائے پھر ایسے نشان نظر آتے ہیں. تو اچھے انسان سے اچھی زندگی ہے بھائی. اچھے نبی کے اچھے اخلاق سے اچھا انسان ہے. آپ کا ملازم آپ کے دسترخوان پہ کھائے پیے پہنے اور کام آپ کے دشمن کا کرے، آپ کیا کہیں گے؟ بڑا نمک حرام ہے، بڑا احسان فراموش ہے، کھاتا یہاں ہے، کام دشمن کے کرتا ہے. بتائیے وہ انسان با اخلاق ہو سکتا ہے جو کھائے پیے اللہ کا، نعمتیں اللہ کی استعمال کرے اور مانے کس کی؟ اللہ کے دشمن کی، شیطان کی. بتائیے وہ با اخلاق ہو سکتا ہے؟ یہ احسان شناس ہے. آپ انسان، آپ کا ملازم آپ جیسا انسان، وہ کچھ آپ کے دسترخوان سے کھائے اور پھر آپ کا نہ مانے، آپ اسے کہیں احسان فراموش، بڑا بد اخلاق، اور وہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ جس کی نعمتیں حد نہیں، انگنت نعمتیں، ہمیں اپنی اوقات سے زیادہ دے رکھا، اور ان نعمتوں میں رہ کر اسی کی احسان فراموشی. کتنا بد اخلاق، کتنا بڑا اخلاق، بد اخلاق. پہلے باپ، ماں، استاد، دانشگاہ، تعلیم گاہ سب سے پہلے یہ چیز پیدا کرتی تھی انسان کو اچھا بنانے کے لیے. اللہ کی ہستی ہے، ہر جگہ ہے، ہر گھڑی ہے، اس کی احسان فراموشی نہ کرنا. ایک سعادت مند باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے، سعادت مند باپ، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. بیٹے خبردار رہنا، کسی پہاڑ کی اوٹ میں ہو، سمندر کی تہہ میں ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، زمین پہ ہو یا فضا میں ہو، خیال رکھنا اللہ کی ہستی ہر جگہ موجود ہے.
جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس کا پہنتے ہو، اور جس ذات کی نعمتیں تمہارے جسم میں ہیں وہ ہر جگہ ہے. یا بنیا، یہ باپ تربیت کرتا تھا، مائیں تربیت کرتی تھی، استاد تربیت کرتا تھا، دانشگاہوں میں یہ سبق پڑھایا جاتا تھا، تعلیم گاہوں میں یہ بات دلوں میں بٹھائی جاتی تھی. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بیا. اللہ کی ہستی ہے. تو احسان شناسی یہ ایک پہلو ہے، اخلاق کا یہ ایک پہلو ہے کہ جس ذات کا کھائیں پیے پہنے اس کی ناشکری نہ کریں. بدترین ناشکری ہے، بدترین ناشکری ہے کہ اسی کی دی ہوئی نعمتوں میں اسی کی نافرمانی. اسی کی دی ہوئی نعمتوں میں اسی کی ناشکری، اسی کی نافرمانی، یہ بدترین ناشکری ہے. وہ تو اس کا علم ہے پھر بھی دیتا ہے. آپ تو اپنے ملازم کو نہیں دیتے، آپ تو اسے برداشت نہیں کریں. ہمارا ظرف تو چھوٹا ہے، اس کا علم بڑا ہے، وہ بڑا حلیم ہے، وہ بڑا ہی حلیم ہے بھائی، پھر بھی دیتا ہے. لیکن اخلاق تو نہیں ہے نا، یہ ہے تو بڑی بد اخلاقی کہ جو ذات دے اس نعمتوں میں اسی کی نافرمانی. اخلاق تو نہ ہوا، یہ اچھا انسان تو نہ ہوا نا، یہ بھلا انسان تو نہ ہوا. بتائیے نا آپ اپنے ملازم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھلا انسان ہے. تو اچھا انسان سے تو زندگی ہے، وہی اگر نہ رہے تو زندگی کا مزہ ختم، زندگی کا مزہ ختم. اور اچھا انسان میرے نبی کے اچھے اخلاق سے ہے بھائی، کہ خالق کے حق میں، اس کی نعمتوں میں اس کی شکر گزاری، اس کی فرما برداری. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے سلطنت دی، غیر معمولی نعمتیں دی، لیکن اللہ میاں سے کہنے لگے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. اے اللہ تیری نعمتوں کی حد ہے، اور اس نعمتوں نے ان میں تکبر نہیں پیدا کیا، مغرور نہیں کیا، اترائے نہیں، احسان فراموش نہ بنے، عاجزی بڑی، انکساری بڑی. کہنے لگے اے اللہ تیری نعمتوں کی حد کوئی نہیں، شکر گزار بندہ بنا اور اپنی دی ہوئی نعمتوں میں وہ کرا جس سے تو راضی ہو. یہ شکر گزاری ہے، یہ مخلوق کے حق میں، خالق کے حق میں اخلاق ہے. یہ خالق کے حق میں خلق ہے. جو مخلوق کے حق میں اچھے اخلاق سے پیش ہے، خالق کے حق میں نہ ہے وہ ظالم. اور جو خالق کا حق ادا کرے مخلوق کا نہ ادا کرے وہ بھی با اخلاق نہیں، وہ بھی ظالم، وہ بھی ظالم. اخلاق یہ ہے کہ خالق کی نعمتوں کے بھی شکر گزاری، احسان شناسی، اس کی دی ہوئی نعمتوں میں اس کی رضا، اور بدترین ناشکری اس کی دی ہوئی نعمتوں میں اس کی نافرمانی. اور اس کی ایک سزا ہوتی ہے دنیا میں، اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے. جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ نعمتیں رہنے دیتا ہے، نعمتوں کے اندر سے لذت اٹھا لیتا ہے. بیٹا ہے لیکن کہتا نہ ہوتا تو اچھا تھا، بیوی ہے نہیں ہوتی تو اچھی تھی، شوہر ہے زندگی مصیبت بنا دی، گھر ہے جانے کا دل ہی نہیں کرتا. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ایک سزا اس دنیا میں، نعمتیں رہتی ہیں لیکن نعمتوں کی زندگی کا لطف اللہ اٹھا لیتا ہے، لذت اٹھا لیتا ہے. نعمتوں کا چوکیدار تو رہتا ہے، نعمتوں سے راحت چلی جاتی ہے.
نعمتوں کا چوکیدار تو رہتا ہے، اس کے پیچھے خوار تو رہتا ہے، لیکن اس کی راحت اور اس کا سکون چلا جاتا ہے۔ بد اخلاقی کی یہ سزا ملتی ہے، بد اخلاقی کی یہ سزا ملتی ہے۔ بتائیے نا، آپ کے گھر میں کوئی ملازم آپ کا نہ مانے، وہ سکون سے رہ سکتا ہے؟ آپ کی فیکٹری میں آپ کا ملازم آپ کی نہ سنے نہ مانے، سکون سے رہ سکتا ہے؟ تو بتائیے بھائی، کوئی بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کرے، اس کی دنیا میں سکون سے رہے گا؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ چین سے رہے گا؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، کبھی نہیں رہے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اخلاق ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں میں اس کی شکر گزاری، اس کے نعمتوں میں اسے راضی رکھنا، اسے نہ بھولو۔ آدمی اپنے اوقات میں رہے، یاد رکھے یہ بات، اماں کے پیٹ سے کچھ بھی نہیں تھا آیا تھا، اور آج اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہے یہ، اور یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ جس ذات نے یہ دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ تماشا بھی بنا سکتا ہے۔ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ان نعمتوں کو محفوظ کر لو، اس کی شکر گزاری کر کے۔ فرمایا صرف محفوظ نہیں کروں گا بلکہ ان نعمتوں کی لذت بھی بڑھا دوں گا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، جو میرا شکر گزار ہوگا میں اس کو عذاب کبھی نہیں دوں گا، اسے عذاب کبھی نہیں دوں گا۔ تو اخلاق کا ایک حصہ ہے یہ کہ خالق کے حق میں شکر گزاری، احسان شناسی، اس کی نعمتوں میں اس کی فرما برداری۔ اور اخلاق کا دوسرا حصہ مخلوق کے ساتھ انصاف، مخلوق کے ساتھ انصاف۔ ایک شخص آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ انصاف پسند بن جاؤں، کسی کے ساتھ زیادتی اور نا انصافی نہ ہو، انصاف پسند بن جاؤں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا ترازو دے دیا، فرمایا اپنی زندگی اس ترازو میں لے کے دیکھ لو تم کتنے انصاف پسند ہو۔ فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لو، سب سے بڑے انصاف پسند ہو جاؤ گے۔ بتائیے نا آج اب تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، ساری قدریں ختم۔ ایک حقیقت زندہ ہے، میاں بس اپنا فائدہ اٹھاؤ اور نکل جاؤ، اپنا فائدہ کس میں ہے بس پھر نکل جاؤ۔ صرف یہ ایک حقیقت زندہ ہے، باقی ساری قدروں پر موت طاری کہ میرا فائدہ کس میں ہے، میرا نفع کیسے ہوگا، اور دوسرے کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مخلوق کے حق میں سب سے کم درجے کا اخلاق، سب سے کم درجے کا انصاف، اعلیٰ درجے کا اخلاق تو آگے کی بات، انصاف سے بڑھ کر احسان، ایثار، یہ اعلیٰ درجے کا آخری درجہ، جس سے اگلا پھر ظلم ہے کہ میرے انداز سے، میرے رویے سے، میرے طرز عمل سے، میرے لین دین سے، میرے کاروبار سے، میرے معاملات سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ڈھونڈنے سے ملے گا کوئی، نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، روزے دار مل جائیں گے، اخلاق والے نبی کی امت سے آج اخلاق والا ڈھونڈنے سے ملے گا۔ ڈھونڈنے سے ملے گا کہ میری ذات سے۔ بتائیے نا اگر گھر کا ہر فرد یہ چاہے، خاندان کا ہر فرد یہ چاہے، معاشرے کا ہر فرد یہ چاہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بتائیے وہ کیسا بنے گا معاشرہ؟ گلزار بن جائے گا، گلزار۔ جو آج کانٹوں کی سیج ہے نا میرا معاشرہ،
اخلاق سے وہ گلزار بن جائے گا. اور دھرتی پہ ایسی مخلوق آئی جن کے یہ اخلاق تھے، انہوں نے دنیا کو گلزار بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، تعداد 1400. حدیبیہ پہ صلح ہو گئی، اور اس صلح میں یہ بات طے ہو گئی کہ مکہ والے مدینہ آ سکتے. مسلمانوں کی تعداد 1400. 2 سال گزرے، مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک پہنچ گئی. اور ان 2 سالوں میں نہ تلوار چلی، نہ زبان کی دعوت چلی، صرف اخلاق اور کردار کی طاقت چلی. وہ حیران ہو گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اونٹ کے پانی پینے پہ لڑتے اور لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے. گھوڑے کے آگے پیچھے ہونے پر تلواریں ان کے ناموں سے نکلتی اور نسلوں تک جاری رہتی تھی. معمولی باتوں پر جنگ چڑتی تو مرنے والا وصیت کر کے جاتا کہ میرا بدلہ لے کے رہنا اگر میرے بیٹے ہو. یہ وہی لوگ ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں. صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک ہو. انسان بنے ہوئے تھے نا. اخلاق، اس کی طاقت تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے 70 اخلاقی خوبیاں اللہ نے اتاری ہیں، کسی میں ایک میں ہوگی جنت میں جائے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آئے، کہا یا رسول اللہ ان 70 میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ فرمایا صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے. لو وزن ایمان و ابی بکر ما سائر امہ لرجح ایمان و ابی بکر. ایک طرف اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دو اور دوسری طرف پوری امت کا ایمان رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا. اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، اس کا ایمان بڑھیا جس کے اخلاق بڑھیا. احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ جس کے اخلاق سب سے بڑھیا. کل قیامت میں اس کی مجلس مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگی جس کے اخلاق سب سے اچھی ہوگی. اخلاق سے گھر بنتا ہے نا، اخلاق سے معاشرہ بنتا ہے نا، اخلاق سے سوسائٹی بنتی ہے نا، اخلاق سے قوم بنتی ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کوئی شخص زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے، کون کر سکتا ہے؟ اگر میں ہر روز روزہ رکھوں اور پوری رات عبادت کروں 1 مہینے تک 2 مہینے تک، تو کہیں گے بڑا بزرگ بڑا بزرگ بڑا بزرگ، بڑی بزرگی آ گئی. اور اللہ کے نبی فرمایا کوئی زندگی بھر رات بھر عبادت کرے اور دن بھر روزہ رکھے، بالفرض کوئی ایسا کر لے، فرمایا جو مرتبہ اسے ملے گا اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہوگا. اسقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہو. میں نے عرض کیا اخلاق ہے کیا؟ ادنا درجے کا اخلاق انصاف، اپنے اور پرایوں کے ساتھ انصاف، کسی کی حق تلفی نہیں، کسی کا حق ضائع نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. اب تو زبان ہے کینچی کی طرح چلتی، اس کی کڑواہٹ ہے زندگیاں کڑوی کر دیتی. اس کے بول ہیں گھروں کو اور رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا یہ میرا بھائی ہے، ہمیشہ میرے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے. اب میں نے بھی طے کیا، میں نے بھی روڑے اٹکانے. فرمانے کے بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے، تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی ایسا بھی تو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہو. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی لے کے آیا.
حضرت کو ہدیے میں کر دی. حضرت نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، اوپر دیکھا اور فرمانے لگے بیٹے کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے نا، ہمارا کام جوڑنا ہے، ہمارا کام توڑنا نہیں ہے. بگڑا ہوا انسان جہاں جاتا ہے تقسیم کر دیتا ہے، بنا ہوا انسان جہاں جاتا تھا رشتوں کو جوڑ دیا کرتا. یہ جہاں جاتا ہے تقسیم کر دیتا ہے، دراڑیں ڈال دیتا ہے، نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے. اور بنا ہوا انسان جہاں جاتا تھا دلوں کو جوڑ دیا کرتا. توڑنا آسان ہے میاں، جوڑنا مشکل ہے. اور توڑنے والے بہت ملیں گے، جوڑنے والے بہت نایاب ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو نفلی نماز سے بڑی ہے، نفلی روزے سے بڑی ہے، نفلی صدقے سے بڑی ہے. کہا یا رسول اللہ ایسی چیز ضرور بتائیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے نماز کی کیا قیمت ہے، وہ خوب جانتے تھے نفل پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے، وہ جانتے تھے صدقہ کتنا طاقتور عمل ہے. کہا یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے جو ان سب سے بڑھیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صلاۃ ذات البین، آپس میں دلوں کو جوڑ دینا، یہ عمل ان ساری عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. اور اگلی بات فرمائی وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور آپس کا توڑ اور آپس کا جھگڑا اور آپس کی نفرت، یہ الحالقہ، یہ اس طرح ہے اس طرح. اور فرمایا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بالوں کو صاف کرتا ہے، آپس کا لڑائی، آپس کا جھگڑا یا سارا دین صاف کر دیتا. بد اخلاقی سے ڈھیروں نیکیاں لمحوں میں ضائع ہو جاتی ہیں. بد اخلاقی سے ڈھیروں نیکیاں لمحوں میں ضائع ہو جاتی ہیں. اخلاق ادنا درجہ زیادتی نہ ہو مجھ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سارے اخلاق کا خلاصہ تین چیزیں: صل من قطعک، جو توڑے تم اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے تم اسے معاف کرو، واعط من حرمک، جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو. ملے گا کوئی ڈھونڈنے سے؟ پھر کہتے ہیں معاشرہ اچھا ہو جائے، سوسائٹی اچھی ہو جائے، قوم اچھی ہو جائے، ملک اچھا ہو جائے، حکومت اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو، کیسے ہوگا؟ چیزیں اچھی کر لی بھائی دنیا نے، انسان نہیں اچھا کیا. انسان کوئی نہیں اچھا ہوا. صل من قطع، جو توڑے تم جوڑو، جو زیادتی کرے معاف کرو، جو تمہارا خیال نہ رکھے تم اس کا خیال رکھو. ہمارے گھروں کا اگر بہو بیٹی بن کے نہیں دکھا رہی تو ساس ہی ماں بن کے دکھا دے، اور ساس اگر ماں بن کے نہیں دکھا رہی تو بہو بیٹی بن کے دکھا دے نا. یہاں تو اینٹ کا جواب پتھر ہے، بات کا جواب گالی ہے. ڈگریاں دونوں کے پاس ہیں، دونوں دانشگاہیں سے ہو کے آئی ہوئی ہیں. لیکن اخلاق، کردار، سیرت، گھر تو اس سے بنتے ہیں، محبتیں تو اس سے آتی ہیں. کاغذ سے، گوند سے کاغذ کے ٹکڑے جوڑتے ہیں، اور پتھر، سیمنٹ سے پتھر کے ٹکڑے جوڑتے ہیں، کیل سے لکڑی کے ٹکڑے جوڑتے ہیں، ویلڈنگ سے لوہے کے ٹکڑے جوڑتے ہیں. قسم خدا کی میرے نبی کے اخلاق سے انسانوں کے دل جوڑتے ہیں. کاغذ کے ٹکڑوں کا سائز مختلف ہے نا،
گوند ہے، مختلف سائز کے ٹکڑے ایک کاغذ بن جائیں گے. گھر کے لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، بہو کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، شوہر کا الگ ہے، ابا کا الگ ہے، اماں کا الگ ہے، مختلف ہوتا ہے. لیکن میری نبی کے اخلاق میں یہ طاقت ہے، اگر آ جائے تو ایک گھر بن سکتا ہے، وہ ایک گھر بن سکتا ہے. جب گھر ہی ایک نہیں تو معاشرہ کیسے ایک ہوگا؟ سوسائٹی میں محبتوں کے پھول کیسے کھلیں گے؟ آج سب سے کم توجہ، بلکہ توجہ کیا، احساس بھی نہیں کہ افراد بھی بنانے کی چیز ہے، انسان بھی کوئی بنانے کی چیز ہے، انسان پر بھی کوئی توجہ کی ضرورت ہے. یہ احساس ہی ختم ہو گیا. ہر چیز کے ادارے ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، دانشگاہیں ہیں، تجربہ گاہیں ہیں، اور جس چیز سے، جس انسان سے ہر چیز کی خوبصورتی ہے وہ نہ قابل توجہ ہے، وہ قابل توجہ. اس لیے آج دنیا میں فساد ہے، اس لیے آج دنیا میں بگاڑ ہے. چیزیں تو اتنی ہے کہ انسان نے ایک صدی پہلے راحت و آرام کی یہ نقشے تصور میں بھی نہیں لائے ہوں گے. جو سہولیات انسانی زندگی کی آج موجود ہیں، ایک صدی پہلے انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن بگڑے ہوئے انسان کے ہاتھ میں یہ ساری سہولیتیں آئیں تو فساد برپا کر رکھا، دنیا میں فساد برپا کر رکھا. تو یہ والد کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کے سربراہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اچھا پڑھاؤ لیکن انسان بھی تو اچھا بناؤ نا، اچھا کھلاؤ لیکن انسان بھی تو اچھا بنانا ہے نا. ہم سب اپنی خدمت، اپنی ذمہ داریوں میں قصوروار ہیں. ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کر رکھا، چھوڑ رکھا. حالانکہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت کے بارے میں ذمہ دار ہے. ہر ایک، صرف حکمران نہیں، ہر ایک کو اللہ نے اپنے دائرہ اختیار میں ایک حکومت دے رکھی ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی. چند نصیحتیں سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک باپ اپنے بیٹے سے نصیحتیں کرتا ہے، یا بنیا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے پہلے اللہ کا تعارف، بیٹے شرک نہ کر، شرک نہ کر. اللہ کا اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کی عظمت کو پہچانا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. جسمانی، مالی، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اور اللہ کو یہ نصائح بہت پسند آئے، قرآن کا حصہ بن گئے. دوسری نصیحت فرمائی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. بیٹے اللہ ہر جگہ موجود، اس کی ہستی ہر جگہ موجود. یہ اندر آ جائے نا. ایک معصوم بچہ دیکھ رہا ہو اور مجھے خیال ہو کہ بچہ دیکھ رہا ہے تو رک جاؤں گا نا، رک جاؤں گا. معصوم سی بچی دیکھ رہی ہے اور میں کچھ غلط کرنے لگا ہوں تو رک جاؤں گا. تو آج اللہ کی ہستی کا یقین اندر نہیں ہے نا بھائی. یہی خیال ہوتا ہے نا کہ چھپ کے کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگا. یہ تو انسان کو انسان بناتی ہے چیز کہ اللہ ہے، اللہ کی ہستی ہے. قانون کی رسائی نہیں، انسان کی نظر نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سفر میں تھے. ایک چرواہا، آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا. اس نے کہا دودھ نکال دو.
کہا مالک کی اجازت نہیں. چرواہا کہنے لگا مالک کی اجازت نہیں. حضرت عمر نے ایک اور امتحان لیا. کہا پوری بکری ہی دے دو, پیسے لے لو, کہہ دینا بھیڑیے نے کھا لیا, جنگل میں بھیڑیے کھا ہی جاتے ہیں, تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا, پوری بکری ہی دے دو, پیسے لے لو, کہہ دینا بھیڑیے نے کھا لیا. چرواہا کہنے لگا مالک تو نہیں دیکھ رہا, لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا. یہ چیزیں ہیں میرے پیارو جرائم کو روکنے کے لیے, ورنہ ایک دروازہ بند کرو گے 10 دروازے اور کھل جائیں گے. انسان نہ بنا تو ایک دروازہ بند ہوگا 10 دروازے اور کھل جائیں گے. انسان بنا, قانون کی رسائی نہیں, انسان کی نظر نہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ چیز انسان کو شائستہ بناتی ہے, انصاف پہ کھڑا کرتی ہے, دیانت پہ کھڑا کرتی ہے, امانت پہ کھڑا کرتی ہے. ہم کیمرے لگا لیں, گارڈ بٹھا دیں, اس کے بعد ایک نگران بٹھا دیں, اس کے بعد ایک اور فورسز بنا دیں, اور سارے بگڑے ہوئے انسانوں تو خرچے تو بڑھ جائیں گے, جرائم نہیں رکیں گے. بجٹ تو بڑھ جائے گا, انسان جرائم نہیں رکیں گے. اور پیغمبر کیا کرتے تھے, انسان بنا دو میاں, کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, انسان بنا دو. تو اس ذات کے یقین, اس ذات کا یقین, وہ ہستی, ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو الرابع ولا خمسہ الا هو السادس ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معه. تم 3 ہو, چوتھا اللہ, تم 5 ہو, پانچواں چھٹا اللہ, تم 6 ہو, ساتواں اللہ, تم تھوڑے ہو یا زیادہ, اللہ تمہارے ساتھ. یہ اندر آ جائے نا, اللہ کی ہستی موجود ہے. لیکن یہ چیزیں تو اب کہیں کھانا ہی نہیں ہے نا. یہ نہ ہمارے لٹریچر میں, نہ ہمارے نصاب میں, نہ ہمارے دانشگاہوں میں, نہ ہماری تعلیم گاہوں میں, بلکہ یہ کھانا تو کیا, یہ چیزیں تو عیب ہیں, یہ تو عیب بن گئی ہیں. پھر روک لو جرائم, دنیا روک لے, روک کے دکھائے. جتنی جرائم روکنے کا آج انتظام ہے کبھی نہیں تھا, لیکن جتنے آج جرائم کا اضافہ ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. کیوں نہیں سمجھ میں آج؟ تو میرے عزیزو, گھر اچھا بنانا ہے, بچوں کی زندگیاں اچھی بنانی ہے, اپنا معاشرہ اچھا بنانا ہے, تو ان کے اخلاق اچھے بنا دو, ان میں اللہ کی ہستی کا یقین پیدا کرو. ہمارا تو سبق بھی پہلا یہی تھا, آپ شاید جانتے ہوں گے بھائی, جب بچہ دنیا میں آتا تو سب سے پہلے اس کے کان میں کیا سبق دیتے ہو آپ؟ اللہ اکبر. لیکن کیا کریں, اس اللہ اکبر کی نشوونما کے لیے ہم آگے ماحول نہیں دیتے, بدقسمتی ہے. اس اللہ اکبر کی نشوونما کے لیے ہم اپنے گھروں میں, اپنے تعلیمی اداروں میں ماحول نہیں دیتے, بھول جاتا ہے وہ سبق. ورنہ یہ سبق تو پہلی فرصت میں, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, لیکن وہ ماحول ہی نہیں دیتے. تو اچھے اخلاق سے اچھا انسان ہے, اور اچھے انسان سے ہر چیز کی اچھائی ہے. ہر چیز کی اچھائی, ازواجی زندگی اچھی, اچھے انسانوں سے, گھر اچھا, اچھے انسانوں سے, اسپتال اچھا, اچھے انسانوں سے, معاشرہ اچھا, اچھے انسانوں سے, حکومت اچھی, اچھے انسانوں سے. بدقسمتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھے انسانوں سے. تو میرے عزیزو, اپنے اللہ سے انہی گھڑیوں میں, اور یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ماحول نہیں اچھا انسان بنانے کا, لیکن اللہ میاں 11 مہینہ میں 1 مہینہ دے دیتا ہے.
اور اپنا رحمت کا شامیانہ تن دیتا ہے، اور انسان کے اندر ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے اچھائیاں کرنے کی، اچھائیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر صحیح طور پہ کر لے تو یہ ایک مہینہ بھی اس کے اندر کے انسان کی تربیت کے لیے کافی۔ دیکھتے نہیں اللہ کے رحمت کا شامیانہ ہے، ہم آپ کو بقیہ 11 مہینوں میں برائے آئیں گے رات کو؟ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ صرف اس رب کی رحمت کا شامیانہ تنا ہوا ہے، دلوں میں نیکی ہے، طبیعت نیکیوں کی طرف مائل ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تو موسم ہے اچھا انسان بننے کا، موسم ہے۔ چند راتیں، چند گھڑیاں رہ گئی، اور کچھ اللہ سے ایسا مانگ لے، کچھ اللہ سے ایسا مانگ لے کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی اچھے انسانوں والی نصیب فرمائے، اچھے اخلاق والی نصیب فرمائے، کہ ہم اللہ کے حق میں بھی انصاف کرنے والے ہوں اور مخلوق کے حق میں، اور جو کمیاں ہو گئی معاف کر دے اللہ، معافی مانگ لینا اللہ سے۔ کمیاں تو بہت ہوئی ہیں اور بہت ہی زیادہ ہوئی ہیں، لیکن میرے عزیزو، اس رب کے ہاں مایوسی نہیں ہے نا، اس دربار میں مایوسی نہیں، وہاں سے تو یہ آواز آتی ہے تمہارے آنے میں دیر ہے، ہمارے معاف کرنے میں دیر نہیں، وہاں سے تو یہ آواز ہے کہ تم نے دیر ضرور کر دی لیکن ہم معاف کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، تمہاری خطائیں اور تمہاری گناہ اتنے ہیں کہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہے، اور سمندر اور دریا کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، اور زمین کی چھاتی پہ لگے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے، اور زمین و آسمان کی فضا بھی تمہارے گناہوں سے بھر گئی ہے، اور تمہارے گناہوں کی بلندی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی ہے، لیکن ندامت کا آنسو لے کے آؤ گے سب معاف کر دوں گا۔ مانگ لو میرے عزیزو، اپنے اللہ سے مانگ لو، یہ بات یقین جانے کام ہو جائے گا۔ اور آج تو اللہ نے ایسی شاندار رات دی ہے، 23 کی رات ہے، شب جمعہ ہے، 2 فضیلتیں اکٹھی ہو گئی، تو مانگ کے جاؤ، اور جس خوش نصیب کا اپنی زندگی کی کمزوریوں پر ایک آنسو بھی بہہ گیا نا، بڑی کمائی ہو گئی، بڑی کمائی ہو گئی۔ آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، سحریاں کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور کراتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رمضان کی سب سے بڑی عبادت میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ رمضان کی کیا، شب قدر کی سب سے بڑی عبادت بتاتا ہوں۔ اور یہ بات حضور علیہ السلام کے اہلیہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھی، یا رسول اللہ شب قدر کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام، عائشہ اپنے اللہ سے اپنی معافی کرا لو، اپنے اللہ سے اپنی معافی کرا لو۔ رمضان کی سب سے بڑی نیکی، شب قدر کی سب سے بڑی عبادت، اپنے اللہ سے اپنی معافی کرا لو۔ یہ ہو جائے نا بھائی، آج مسلمان یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، نیکیاں کر لے گا، عمرہ بھی کر لے گا، طواف بھی کر لے گا، اعتکاف بھی کر لے گا، خیرات بھی کر دے گا، روزہ بھی رکھ لے گا، لیکن اپنی غلطیوں پہ ندامت نہیں ہے، یہ طے نہیں کرتا کہ اللہ تیری نعمتوں میں تجھے ناراض نہیں کریں گے، یہ اس کے اندر سے آواز نہیں آتی، اس ناشکری سے باز نہیں آتا، یہ احسان فراموشی سے باز نہیں آتا۔ اگر یہ ندامت کے ساتھ کہہ دے کہ اللہ بڑی ناشکری ہوئی، تیرا کھایا، تیرا پہنا، تیری نعمتیں استعمال کی، تجھے کو ناراض کیا، اس پر آپ کے دل سے ندامت کے آنسو نکلیں، میرے عزیزو، لمحوں میں آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے ابھی آپ کی اماں نے آپ کو جنا، ایسے صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اور کر لیں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کر لیں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ موقع دے، میں نے قدر نہ کی تو بس اوقات آدمی اس نیکی کی طرف آتا ہی نہیں، بھول ہی جاتا ہے، ایسے ہی مر جاتا ہے۔ آج طبیعتوں پہ نیکی ہے،
اللہ نے گھر بلا لیا ہے، ایسی عظیم رات کے اندر بلا لیا ہے، تو کچھ مانگ کے جائیں، کچھ رو کے جائیں اللہ کے سامنے۔ توبہ ٹوٹ جاتی ہے نا، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، یہ ڈر لگتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ بھی اللہ سے مانگے نا کہ اللہ توبہ پہ استقامت دے دے، توبہ پہ استقامت دے دے۔ تو میرے عزیزو اللہ سے مانگ کے جائے، رو کے جائے اور اللہ کو منا کے جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ضرور دیں گے، اس لیے کہ اس کا تو وعدہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگے نہیں جائے گا خالی ہاتھ، لیکن ندامت سچی ہو، ندامت سچی ہو۔ الہی عبدک العاصی قد اتاک وقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فإن لذلك أهل فإن لم تغفر فمن يغفر سواک۔ مولا دامن میں ایک بھی نیکی کوئی نہیں، زندگی گناہوں سے بھری ہے، سیاہی بال بھی سیاہ ہو گئے، بال بھی سفید ہو گئے ان گناہوں کی گندگیوں میں، جوانیاں بھی اسی میں گزرائی، بڑھاپا بھی اسی میں آیا، لیکن مولا تیرے دامن تیری چوکھٹ کے سوا چوکھٹ بھی تو کوئی نہیں، جائیں کہاں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو آیا ندامت کے ساتھ ہے، میں لے آؤں گا اپنی رحمت کے ساتھ، میں اپنی رحمت لے کے آؤں۔ تو میرے عزیزو بہت مبارک وقت ہے، اللہ نے فضل فرما دیا ہے، طبیعتیں نیکیوں کی طرف مائل ہیں، آپ کو اپنے گھر بلا لیا ہے مولا نے، اتنی عظیم رات میں بلا لیا ہے، تو ضرور اللہ سے مانگ کے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی زندگی مانگیں، اخلاق کی زندگی مانگیں کہ اللہ اب تیری نعمتوں میں تجھے راضی کرے، اور مخلوق کے ساتھ ہمیشہ انصاف اخلاق کی زندگی گزاریں گے، اس عزم کے ساتھ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ یہ رات آپ کو بہت کچھ دے گی۔ اللہ ہم سب کے لیے بھائی یہ رات اور اگلی راتیں سبھی کے لیے کامل بخشش کا ذریعہ بنائے، اپنی محبت کا ذریعہ بنائے۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں آپ اکیلے بیٹھ کے دعائیں کریں، اکیلے بیٹھ کے نفل پڑھیں، اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے سجدوں میں مانگیں۔ حدیث میں نے عرض کیا وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ اکیلے بیٹھا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اکیلے بیٹھا ہے اپنے اللہ کی یاد میں لگا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اکیلے بیٹھ کے ضرور مانگیں۔ ہاں ابھی بھی دعا کر لیتے ہیں، کسی کی برکت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہوں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، 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 سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین۔ آپ ہی نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، رحم فرمایا، اپنے گھر میں بلایا، اے مولا ہم سبھی کو مغفرت کی خیرات عطا فرما دے، اے اللہ ہم سبھی کو بخشش کی خیرات عطا فرما دے، اے مولا ہمیں معاف فرما دینا، اے مولا ہمیں معاف فرما دینا، مولا ہماری غلطیوں پہ گناہوں پہ سیاہیوں پہ نہ دیکھ، اپنی رحمت کے معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے مولا کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری خلوتیں تنہائیاں تاریکیاں آپ کے حق میں مخلوق کے حق میں اے اللہ معاف فرما دے، اے مولا کریم اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے، اے اللہ جنہیں تو معاف کرتا ہے ہمیں ان میں شامل فرما لے، مولا کریم کرم فرما دے، اے مولا اس مقدس راتوں میں تیرا وعدہ ہے تو بخشش فرماتا ہے، مولا ہم بھی بخشش کے طالب ہیں، ہم سبھی کو معاف فرما دے، اے مولا کریم تمام حاضرین کی تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام سامعات کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما،
مولا کریم زندگی اپنی فرما برداری کی عطا فرما، شکر گزاری کی عطا فرما، اپنی اطاعت کی عطا فرما، اپنی حبیب کی پیاری زندگی عطا فرما۔ اے مولا شریروں سے محفوظ فرما، بے دینوں سے محفوظ فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، برے ماحول سے، بری صحبت سے، بری زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا پسند کا جینا نصیب فرما، پسند کی موت نصیب فرما۔ ہے مولا کریم اپنے فضل سے اس رات کا جتنا حصہ باقی ہے، جیسے آپ ہم سے نیکیاں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما، جیسے آپ ہمارا مانگنا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا جیسے آپ ہماری ندامت دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ویسی ندامت نصیب فرما۔ اے مولا جیسے ہمیں دل کی سچی توبہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اس رات کا جو بقیہ حصہ ہے، بقی رات دن باقی ہے، ان کی خوب قدردانی نصیب فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری بچیوں کی بخشش فرما، ہماری بہنوں کی بخشش فرما، ہماری مرد عورتوں کی بخشش فرما۔ اے مولا پوری امت کی بخشش فرما، مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو تقسیم سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو تقسیم سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو باہمی نفرتوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اے مولا ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، اسے بدامنی سے، انتشار سے، ہر قسم کے خلفشار سے اے اللہ محفوظ فرما۔ مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اے مولا پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، ہمارے اندر ایمانی اسلامی رشتے کی تازگی عطا فرما، ہمارے اندر اسلامی ایمانی برادری کو زندہ فرما، اسلامی ایمانی رشتے کو اے مولا اس کی تازگی نصیب فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ رنگ نسل وطن علاقے فرقوں کی بنیاد پر جتنی نفرتیں ہیں ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہم سب کو نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنا فضل فرما، ہمیں اس رات کی اور بقیہ راتوں کی خوب عبادت نصیب فرما، خوب دعائیں نصیب فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے ہمیں ندامت کے آنسو نصیب فرما، ہمیں قبولیت والی ان گھڑیوں میں عبادت نصیب فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا